بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے پہلے آپ کی بھی دنیا اور آخرت سنور جائے تو بھول کر بھی دنیا میں کبھی یہ دو نمازیں نہ چھوڑنا۔ یہ دو نمازیں اتنی بابرکت ہے کہ اگر آپ ان دو نمازوں کے پابند ہو جاؤ تو قیامت کے دن سب سے بڑی چیز آپ کو حاصل ہوگی۔ سب سے بڑی چیز سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کو اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ کیا خوش نصیب انسان ہوگا وہ جسے اللہ پاک اپنا دیدار کروا دے۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے جب ان کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ پاک کا دیدار چاہتے ہو تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دوسروں پر اور خاص طور سے یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں پر احسان کرنا سیکھو، اور دنیا میں کبھی بھی بھول کر بھی ان دو نمازوں میں سستی نہ کرنا۔ یہ دو نمازیں اتنی بابرکت ہے کہ ان کے بدلے اللہ پاک اپنا دیدار کروائیں گے قیامت کے دن۔ اللہ والو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا، تم اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے، تمہیں دیکھنے میں کوئی دشواری تو نہیں ہو رہی، لیکن اگر یہ خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں کبھی بھی سستی نہ کرنا۔ فرمایا کہ اللہ کا دیدار ان لوگوں کو ہوگا جو فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ان میں سستی نہیں کرتے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جسے دیکھ کر مسکرا دے تو اس کا حساب ہوگا ہی نہیں۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ کس کو دیکھ کر مسکراتا ہے؟ رات کی تاریکی میں جو انسان اٹھتا ہے، سردی بھی ہے، نرم و ملائم بستر بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، اور ان کے باوجود بھی تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو دیکھ کر بہت زیادہ مسکراتا ہے۔ اللہ والو، اللہ پاک نے جو ہم پر 5 نمازیں مقرر فرمائی ہیں، ان کی بہت ہی زیادہ فضیلت اور برکات ہے، اور دوسری جانب اس کو نہ پڑھنے پر اللہ پاک بہت زیادہ غضبناک بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ان ڈیوٹی پر آنے والے اور جانے والے فرشتوں کا اجتماعی ہوتا ہے۔ پھر جب تمہارے رات والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی وہ جو شخص نماز فجر کا فرائضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح اللہ والو، ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور عصر کی نماز کی شان بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی تو گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص ہرگز بھی جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نماز یعنی نماز عصر تم سے پچھلے لوگوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، لہٰذا جو پابندی سے اسے ادا کرے گا اسے دگنا اجر ملے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کا عمل ضبط ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرامین کے ساتھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فجر اور عصر کی نماز کی کتنی فضیلت ہے، یعنی اگر آپ لوگ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں
تو دنیا میں کبھی بھی یہ 2 نمازیں نہ چھوڑنا۔ لیکن اس بات کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ صرف اب آپ نے 2 نمازیں ہی پڑھنی ہے اور باقی 3 جو ہیں وہ چھوڑ دینی ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ نماز نہ پڑھنے پر بہت سخت عذاب ہے، جس کے بارے میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بار بار بتایا ہے۔ اللہ والوں، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے یا نماز ترک کر دینے والوں کے لیے کون کون سی سزائیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، تو جان لیجئے کہ ویسے تو نماز نہ پڑھنے پر بہت زیادہ سزائیں ہیں، لیکن ان میں سے ہم آپ کو 5 خطرناک سزاؤں کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی سزا تو یہ ہے کہ جہنم میں خوفناک وادی ہے ویل نامی، جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے، یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگا جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ دوسری سزا، اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا اور اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا، یعنی 5 وقت کے نمازی کے چہرے پر ہر وقت ایک الگ ہی نور چھایا رہتا ہے۔ جب ایک شخص دن میں 5 بار وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو میڈیکلی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اس پر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 5 وقت کی نمازی شخص کا چہرہ ہر وقت تر و تازہ اور خوشنما رہتا ہے۔ تیسری سزا، ایسا شخص جو اپنی نماز وقت پر ادا نہیں کرتا اور نمازوں کی ادائیگی میں غفلت سے کام لیتا ہے تو فرمایا گیا ہے کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا۔ بے نمازی کے لیے چوتھی سزا یہ ہے کہ بھوکا مرے گا، جبکہ ایسے شخص کی 5ویں سزا یہ ہے کہ مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ یہ تھی نماز نہ پڑھنے پر خوفناک سزائیں۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نمازیں ساری ادا کرنی چاہیے، کیونکہ ہر نماز اپنی اپنی فضیلت اور برکت کی حامل ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نماز فجر اور نماز عصر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو ہمیشہ باقاعدگی سے نماز 5 گانا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔